الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں میں کہتے ہیں شراب کو نہ ہم شرابی ہیں اور نہ شرابیوں جیسی باتیں کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں معزز دوستو آج 16 جنوری 2022 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں جنوبی پنجاب کی عظیم ضلع رحیم یار خان علاقہ بدلی شریف میں موجود ہوں میرے دوستو ہمارے یہاں آنے کا سبب مولانا معاویہ قاسمی صاحب مولانا فاروق صاحب بنے ہیں اور میرے اسٹیج پر جملہ علماء کرام حضرات مولانا ساجد مولانا راشد مولانا عبداللہ باقی حضرات یہ تشریف فرما ہے اور آج کی ہماری سرپرستی جانشین حضرت درخواستی حضرت مولانا خلیل الرحمن درخواستی مولانا شیخ الحدیث والتفسیر حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ وہ فرما رہے ہیں میری ابھی آتے ہی راستے میں ان حضرات سے بات ہوئی ہے ان کے لیے دعا فرمائیں رب کریم انہیں صحت کامل عطا فرمائے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کی طرف سے بھی نمائندگی موجود ہے اور مولانا خلیل الرحمن درخواستی دامت برکاتہم کی طرف سے ان کے ضلع کے جنرل سیکرٹری موجود ہیں دعا فرمائیں اللہ پاک ان تمام حضرات کی زندگیوں میں ان کے علوم میں ان کی عمروں میں برکات عطا فرمائے میرے دوستو ایک بات میں کھلی کر لوں آج کا ہمارا جلسہ کسی کے خلاف نہیں ہے اگر کوئی یہ ذہن بنا کر آیا ہو آج فلاں کی دھلائی ہوگی فلاں کی فلاں معاملہ ہوگا یہ اپنے دل و دماغ سے نکال لیں ہم دھوبی لوگ نہیں ہیں کہ ہم دھوتے پھریں ہمارا اور کوئی کام ہی نہیں ہے نا بابا ہم اہل السنت والجماعت احناف دیوبند ہیں میرا مجمع ہے میرا جلسہ ہے میری جماعت کے لوگ ہیں میں اپنے لوگوں کو اپنے عقیدے کے دلائل سمجھانے آیا ہوں میں کسی کو ویلیو اتنی نہیں دیتا
کہ میں اس کی حیثیت کو مسلم سمجھ کے اسٹیج پر اسے موضوع بحث بناؤں۔ نانا، میں کسی مخالف، کسی متعند، کسی ضدی کے بارے میں وہی رائے رکھتا ہوں جو ابھی شیخ الحدیث و تفسیر مولانا حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم فرما رہے تھے۔ میرے دوستو، میں نے گفتگو جو کرنی تھی سو کرنی تھی، لیکن جو حضرت نے آیت پڑھی ہے اس آیت کو متن بنا کر میں آپ کی خدمت میں اس کی شرح رکھ رہا ہوں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جلسہ صرف اس بنیاد پہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان قرآن و سنت صحابہ اور اہل بیت کا قائل ہے۔ ہمیں قرآن، ہمیں حضور کا فرمان، ہمیں صحابہ اور اہل بیت عقائد کے بارے میں کیا بتاتے ہیں وہ گفتگو آج ہم کریں گے اور سنیں گے۔ یہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، شاید کوئی بندہ یوں 30، 31، 32 مار خان بنے میرے جلسے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اجی مجھے انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا۔ نہ بابا، ہم تمہیں ٹارگٹ کرنے نہیں آئے، ہم بات کرنے آئے ہیں حق کی، ہم سمجھانے آئے ہیں اپنے مجمع کو۔ میں اتنی حیثیت نہیں دیتا، 2 اور 2 4 آنے کی حیثیت ہو۔ ایسا بندہ جو ہمارے جلسے کے بارے میں کہے اجی ہمیں کہا ہے، بوتھی دیکھ پتر شیشے چونج کے، اپنی حیثیت سنبھال کے بندہ بات کرے، اس طرح بات نہیں بنتی۔ یہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی عوام ہے اور اس کی عوام کو ان کے دلائل سمجھانے ہیں۔ سمجھے نا آپ انشاءاللہ؟ یہ میں اعتراض کا جواب بڑا ضروری سمجھتا تھا کہ کہیں ہمارے جلسے پر کوئی یہ نہ کہہ دے اجی ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، میرے مجمع کے لیے ہے، میرے مذہب کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھنا، رسالت مآب علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کا رتبہ، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو، مقام وہ دنیا میں یوں مسلم ہے کہ اس جیسا رتبہ رب نے نہ کسی ملک کو دیا ہے، نہ کسی مقرب کو دیا ہے، نہ کسی نبی مرسل کو دیا ہے، نہ کسی پیغمبر کو دیا ہے۔ جو رتبہ میرے پاک پیغمبر کو ملا، جو درجہ میرے پاک پیغمبر کو ملا، جو مقام میرے پاک پیغمبر کو ملے، جو نبوت میرے پاک پیغمبر کو ملی، جو علوم میرے پاک پیغمبر کو ملے ہیں، یہ علوم سے کوئی اور واقف نہیں ہے۔ ہاں مجھے اللہ کا قرآن بتاتا ہے، سورت نمبر 4 سورت نساء بتاتی ہے، آیت نمبر 113 میں رب فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ کو ہم نے قرآن بھی اتار کے دیا، حدیث بھی اتار کے دیا۔ القرآن والحکمہ، الکتاب والحکمہ، یہ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد حدیث ہے۔ قرآن بھی دیا ہے، حدیث بھی دی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو ان علوم سے روشناس کیا ہے جو اترنے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور رب کریم نے قرآن و سنت اتار کے آپ پر بہت بڑا احسان کیا۔ اور میرے دوستوں، میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، جب میرے پاک پیغمبر کا رتبہ، مرتبہ اتنا ہے کہ اس جیسا مقام کسی کا نہیں ہے، اس جیسی نبوت کسی کی نہیں ہے، اس جیسا درجہ کسی کا نہیں ہے، آؤ میں ان درجات پہ بات کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر کا درجہ کیسے ہے؟ میرے دوستو یاد رکھنا، میرے پاک پیغمبر وہ ہیں جو دنیا میں چلتے اور پھرتے تھے لیکن جنتی جسم لے کر آئے تھے۔ الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، ارشاد فرماتی ہیں ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، کہ اے لوگو ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم جنت سے جنتی روح کی تربیت لے کر آئے۔
سنے سنے جنتی روح کی تربیت کیا ہے، جنت میں تربیت کیا ہے، جنت کی کیفیت کیا ہے، جنت کے معاملات کیا ہے۔ ہاں جنت کے معاملوں میں کیفیت سب سے پہلے یہ ہے، جنت میں خوشبو ہی خوشبو ہے، جنت میں بدبو کا تصور نہیں ہے، جنت میں خوشبو کا تصور ہی تصور ہے، وہاں بدبو نہیں ہے، لا فیہا لغوب، وہاں کوئی غلط معاملہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وہ خوشبوؤں کی جگہ ہے، اور قرآن کریم بتاتا ہے وہاں خوشبوئیں موجود ہوتی ہیں، ریان موجود ہے، ریحان موجود ہے، یہ خوشبوؤں کی ٹہنیاں ہیں۔ جو خوشبو کی ترتیب لے کر آیا میرے پاک پیغمبر کے جسم اقدس میں، جنت کی اس بات کی اس طرح یقین مانے معاملات موجود تھے۔ جب حضور دنیا میں آئے، حضور پاک کھانا کھاتے تھے، اور انسان جب کھانا کھائے اسے پسینہ آنا یہ فطرت انسانی ہے، اور اس پسینے میں بو ہونا یہ بھی انسان کی فطرت ہے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر کا مسئلہ یوں نہیں تھا۔ الشمائل المحمدیہ میں امام ابو عیسیٰ ترمذی لائے ہیں، حضور پاک کا پسینہ بھی خوشبودار ہوتا تھا۔ اور میرے دوستو حضرت انس فرماتے ہیں ما شممت اطیب من عرق رسول اللہ، حضور پاک کے پسینے سے بڑھ کے دنیا کی کوئی خوشبو نہیں ہے۔ یہ دنیا میں حضور آئے ہیں، پسینہ آیا ہے، یہ دنیا کا اثر ہے، اس پسینے میں خوشبو پیدا ہوئی ہے، یہ جنت کا خاصہ ہے۔ آؤ میں ایک بات مزید لاتا ہوں۔ رسالت میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ میں امام محمد بن اسماعیل البخاری المتوفى 256 ہجری رحمہ اللہ روایت لائے ہیں۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور پاک آئے ہیں، رسالت میں آپ سونے لگے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ اتنام قبل ان تؤتر، ابھی تو آپ نے وتر نہیں پڑھے، آپ سو گئے۔ اللہ کے رسول سوئے، فرماتی حتی سمعت غطیتا، میں نے پیغمبر علیہ السلام کے گہری نیند کی آواز سنی، پیغمبر کریم سو گئے۔ اس کے بعد حضرت بلال آئے، صبح کی نماز کے وقت رسول اللہ کو جگایا، رسالت مآب علیہ السلام اٹھے، پھر تہجد میں وتر پڑھے اور جا کر صبح کی نماز پڑھائی۔ ابھی وضو تازہ نہیں کیا تھا، نماز پڑھا دی۔ حضرت بلال آگے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں فرمایا، آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، اب دو باتیں ہوں گی، یا تو آپ بھول گئے ہوں گے آپ نے وضو کرنا تھا اور نہ کیا، اگر آپ بھولے نہیں ہیں پھر اللہ نے وضو کا حکم اٹھا لیا تو ہمیں بھی بتائیے کہ ہم بھی وضو کے بغیر نماز پڑھ لیں، نیند سے اٹھے بغیر وضو کی تازہ کیے ہم نماز ادا کر لیں۔ اب آپ فرمائیں مسئلہ ہے کیا، معاملہ ہے کیا، اور اس بات کے انکشاف آپ پہ ہوا، ہم پہ بھی کھول دے۔ رحیم یار خان کے غیور مسلمانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اے بلال نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے وضو کا حکم نماز کے لیے منع کیا ہے۔ بلال تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ جب آپ بھولے بھی نہیں ہیں، اللہ نے نماز کے وضو کے لیے حکم منع بھی نہیں کیا، پھر آپ نے وضو کیوں نہیں کیا؟ نیند سے اٹھ کے وضو تازہ نہیں کیا، نماز پڑھا دی، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معاملے کے انتہا کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعتیں ان عنایت تنامان ولا ینام قلبی، اے بلال یاد میں رکھنا جو نبی کی ذات ہوتی ہے اس کا معاملہ اس مسئلے میں امت سے جدا ہے۔ جب امتی سوتا ہے امتی کو نیند آتی ہے، امتی کی آنکھ بھی سوتی ہے، امتی کا دل بھی سوتا ہے، دل کے سونے سے امتی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ نیند سے اٹھے گا، اس کا دل سو چکا تھا اب دل جاگا، یہ وضو تازہ کرے گا، نماز پڑھ لے گا۔ اِنَّا عِنَایَتَ نَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، لیکن میں نبی ہوں لے میرا معاملہ جدا ہے، میرے رب نے مجھے نیند میرے آرام کے لیے، میرے سکون کے لیے، میری راحت کے لیے، میرے تلذذ کے لیے عطا فرمانی ہے، لیکن نیند میری آنکھوں پہ آتی ہے۔ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، میرا دل نہیں سوتا۔ میرے دوستو نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی کے سونے سے دل جاگتا ہے، نبی کی نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا۔
نبی کی نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا، اس وجہ سے پیغمبر کریم کا معاملہ امت سے جدا ہے۔ میں نے کہا سنو، نبی دنیا میں جنتی روح کی تربیت پا کے آیا ہے، جنت میں نیند کا غلبہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، حضور پاک کو نیند آئی ہے، یہ دنیا کا اثر ہے، اس نیند میں دل جاگتا ہے، یہ جنت کا خاصہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا مقام یہ ہے۔ ہاں حدیث پاک میں ہے، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی اس کا ترک موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے بعد میرے صحابہ صفوں کو سیدھا رکھو، میں نے ادھر دیکھا، صف سیدھی کر لو، صحابہ نے صف سیدھی کر لی۔ حضور فرمانے لگے انی ارا خلفی کما ارا بین یدیا، میں نماز میں جب ٹھہرتا ہوں رب مجھے یہ معاملہ عطا فرماتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں، ہر طرف کی نگرانی، یہ چھوٹی خدائی ہے جو بندے کو جنت میں ملے گی۔ قرآن کریم میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہو گے وہ ملے گی، جو نیڈ ہوگی وہ ملے گی، جو ضرورت ہوگی وہ ملے گی، جو حاجت ہوگی وہ ملے گی، جو چاہت ہوگی وہ ملے گی، جو چاہت ہو وہ مل جائے، جو کرنا چاہو وہ ہو جائے۔ اسے کن فیکون کی طاقت کہتے ہیں۔ یہ جنتی کو رب جنت میں جانے کے بعد عطا فرمائیں گے، وہ دیکھ سکے گا میرے پاک پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، یہ دنیا کا اصول ہے۔ میرے پاک پیغمبر کو رب نے معجزہ دیا، حضور نے نماز میں پیچھے دیکھا، یہ جنتی روح کی تربیت کا خاصہ ہے۔ اور میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر اس طرح رتبہ، مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو لے کر آئے، اس جیسا مقام میرے پاک پیغمبر کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر دنیا میں جب موجود تھے، حضور پاک علیہ السلام کے رتبات یہ تھے۔ ہدی الساری شرح صحیح بخاری کے مقدمے میں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ پیغمبر کے وہ عظیم صحابی ہیں جن نے 120 سال عمر پائی ہے، 60 سال کفر میں پائی ہے، 60 سال اسلام میں پائی ہے۔ حسان ابن ثابت فرماتے ہیں سات الشجر نطق الحجر شق القمر لاشارتہ، پیغمبر کا درجہ یہ ہے، سات الشجر درخت دور تھا، پیغمبر کو حاجت کی ضرورت پڑی، آؤٹ نہیں تھا، آڑ نہیں تھی، روک نہیں تھی، پردہ نہیں تھا، پیغمبر نے رفع حاجت کرنا تھا، حضور نے دائیں دیکھا درخت دوڑتا آیا، سامنے دیکھا درخت چلتا آیا، حضور نے بائیں دیکھا درخت بھاگتا آیا، سات شجر یہ درخت آئے، اوٹ بنائی، حضور رفع حاجت سے فارغ ہوئے، نطق الحجر، ابو جہل ہاتھ میں کنکر لے کر آیا اور کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے گویا یوں فرمایا اوے میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں تیرے ہاتھ کا پتھر بولے گا، تیرے ہاتھ کا کنکر بولے گا، تیرے ہاتھ کے سنگریزے بولیں گے، میں کون ہوں؟ وہ پتھر بول پڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی توحید میں نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ ہاں حضرت حسان فرماتے ہیں پیغمبر کریم کے پاس اہل مکہ آئے اور بتاؤ ہم نے سنا ہے جادو کا اثر دنیا میں چلتا ہے، آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، یہ آسمان پہ ہے، جادوگری نہیں چلتی۔ میرے پاک پیغمبر نے دعا کی اے مولا کریم، اے رب کریم، اے اللہ عز و جل، اے خالق جل مجدہ والا، یہ طبقہ آیا ہے آپ کے پاک پیغمبر کو یہ بات کا چیلنج لے کر کہ آسمان کے چاند کو تو ٹکڑے کر دے، اللہ تو رحیم کریم ہے، تو قدیر جبار ہے، میرے مولا اپنی طاقت کا اظہار فرما۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پیغمبر کی انگلی اٹھنی تھی چاند دو ٹکڑوں میں بدل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دنیا میں تو یہ ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام جب دنیا چھوڑ جائے، نبی جب دنیا سے رخصت ہو جائے، نبی کا رتبہ کیا امتی کی طرح ہوتا ہے؟ جیسے امتی فوت ہو اس کا معاملہ اور نبی بھی فوت ہو اس کا معاملہ بھی اسی طرح یا الگ ہے؟
سوال اٹھتا ہے، کچھ ناعاقبت اندیش، کچھ سادہ طبیعت کے لوگ، کچھ گمراہ کو نظریات پیش کرنے والے کہتے ہیں جب فوت ہو جائے نبوت کا معاملہ بھی امت کی طرح ہوتا ہے، نبی کی وفات کے بعد بھی اسی طرح ہے جیسے عام بندہ۔ میں نے کہا نانا تو سمجھا نہیں ہے، سورت نمبر 93 سورت والضحیٰ رب کریم فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے پاک پیغمبر ایک تیری دنیا کی زندگی ہے، اے پاک پیغمبر ایک تیری آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت موت کے بعد شروع ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جس کی وفات ہو جائے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے، اللہ کی وحی کہتی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے، سورت نمبر 93 سورت والضحیٰ کہتی ہے، 30واں پارہ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے میرے پاک پیغمبر تیرے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ یوں نہیں ہے اسے عام بندے کی آخرت کہہ دے، اسے عام بندے کی قبر کا معاملہ کہہ دے، میرے بھائی یوں نہیں ہے۔ ہاں بہتر کیسے؟ آؤ میں کئی وجوہات سے حضور پاک کی دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کو بہتر ثابت کر سکتا ہوں، لیکن یہ علمی بحث ہے۔ میں ایک دلیل آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بھائی وہ کیا ہے، کیسے بہتر ہے؟ محبوبم جب تو دنیا میں تھا تو جنت میں چل کے معراج کی رات گیا تھا، جنت تیرے پاس نہیں آئی تھی، تو جنت کے پاس گیا تھا، یہ دنیا کی زندگی تھی۔ اے میرا محمد میں تیرا خالق اعلان کر رہا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری آخرت کی زندگی دنیا سے بہتر بناؤں گا۔ وہ کیسے؟ رحیم یار خان کے غیور دوستو، رب آپ کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے، روزہ اقدس پہ جائیے، پیغمبر کے گنبد خضرا پہ حضور کا فرمان موجود ہے، صحیح بخاری جلد اول کتاب التہجد باب فضل بین القبر والمنبر، امام بخاری حدیث پاک لائے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن زید الماسری رضی اللہ عنہ راوی ہے، حضور پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کی جنت خالی جنت نہیں ہے، جنت کے اعلیٰ، جنت کے اعلیٰ، جنت کے عرفہ، جنت کے قابل اکرام، قابل احترام باغات میں سب سے بڑا باغیچہ رتبے کے اعتبار سے میری یہ جگہ ہے، اور پیغمبر کی قبر پیغمبر کے گھر میں ہے۔ گویا آج پیغمبر کریم جنت کے اعلیٰ جگہ، اعلیٰ ٹکڑا، اعلیٰ قطع، اعلیٰ مقام میں موجود ہیں۔ سنو میں بات کر رہا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے فرمایا محبوبم تیری دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی بہتر کر دوں گا۔ کیسے؟ حضور دنیا میں تھے، معراج ہوئی، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ میں نے محبوب کو یوں زمینی سیر کرائی، سورۃ نجم رب فرماتے ہیں فأوحى الی عبدہ ما اوحى ما کذب الفؤاد ما رأى، پیغمبر وہاں پہنچے جہاں اور کوئی نہیں پہنچا، یعنی دنیا میں حضور جنت کے پاس آئے لیکن آخرت حضور کی دنیا سے بہتر، یہ رب نے کہہ دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب بہتر کیسے؟ اس جنت کو رب نے چلایا، بھگایا، دوڑایا، پہنچایا کہاں؟ میرے محبوب کے قدموں میں، میرے پاک پیغمبر کے روزے میں، میرے پاک پیغمبر کی قبر پہ، میرے پاک پیغمبر کی گنبد میں، گنبد خضرا کے سائے میں جنت کو بھیجا ہے۔ جنت کا اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مرتبہ، اعلیٰ باغیچہ، اعلیٰ قطع، اعلیٰ ٹکڑا، اعلیٰ مقام حضور کے قدموں پہ رب نے نچھاور کر دیا۔ محبوب دنیا میں تو چل کے گیا تھا، تیری آخرت کی زندگی اتنی بہتر جنت چل کے تیرے پاس آئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ،
अकीदा हयातुन नबी, नारे तकबीर। जन्नत तेरे पास चल के आई है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये दुनिया की जिंदगी से आखिरत की जिंदगी बेहतर। और सुनो, पैगंबर करीम दुनिया में जो वक्त गुजार रहे, आखिरत की जिंदगी उससे बेहतर। आओ मैं एक और दलील देने लगा हूं। आपका ज़ौक़ ताज़ा है? जितने बंदे बैठे जितने बैठे जरा हाथ खड़ा करके मुझे अपने ज़ौक़ की ताजगी का एहसास दिलाए। जितने बंदे बैठे आपका ज़ौक़ ताज़ा है? जोश मौजूद है आपके? जज्बात ठंडे तो नहीं पड़े? सारे बैठे हो ना? अब मेरी इस गुफ्तगू को लेना, तवज्जो रखना। मैं इस आखिरत की बेहतरी पर एक बात कर रहा हूं। मैंने आयत करीमा आपकी खिदमत में कुरान करीम से पढ़ी है। आओ मैं अल्लाह का कुरान हुजूर की आखिरत की जिंदगी के बेहतर होने पे दलील दे रहा हूं। कुरान करीम सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 64, जो हजरत दरखास्ती अपनी गुफ्तगू में पहले नंबर पे आयत पेश फरमा रहे थे। रब करीम ने उस आयत में 6 बातें इरशाद फरमाई है। रब फरमाते हैं, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मैं नबी को भेजता हूं, उसकी बात मानो। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, पहली बात। दूसरी बात, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, गुनाहगार आदमी जाऊका, हुजूर के पास आए। तीसरी बात, फस्तगफिरुल्लाह, खुद भी अल्लाह से माफी मांगे। चौथी बात, वस्तगफर लहुमुर रसूल, नबी भी उसके लिए अल्लाह से माफी मांगे। पांचवी बात, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह इस पर रहमत करेंगे और पिछले गुनाहों को माफ करेंगे। छठी बात, ये 6 बातें। आओ सुनो, ये 6 बातें हमें क्या बताती हैं? 6 बातें हमें क्या सुनाती हैं? तवज्जो रखना। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, गुनाहगार आदमी। माफी मांगने के 2 तरीके हैं। यहां बैठे माफी मांगो, मौला मैं अपनी गलतियों से माफी मांगता हूं, गुनाहों से माफी मांगता हूं, खताओं से माफी मांगता हूं, मौला मुझे माफ कर दे। खुद मांगो। एक तरीका तो ये है। एक तरीका और भी है जो ये आयत बता रही है। आयत 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 कह रहा हूं, कुरान की बात पेश कर रहा हूं। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, गुनाहगार आदमी क्या करे? जाऊ का, हुजूर के पास आ जाए। जब रिसालत मुबारक के पास आए तो क्या करे? फस्तगफिरुल्लाह, खुद भी अल्लाह को गवाह करके माफी मांगे। अल्लाह हो गया। फिर फरमाया वस्तगफर लहुमुर रसूल, नबी भी इसके लिए अल्लाह से माफी मांगेगा। ये खुद भी किससे मांगेगा? मैं कब्र परस्ती की बात नहीं कर रहा। कान की खिड़कियां खोल के दिल तक इस बात को मोटरवे की तरफ साफ रास्ता देना। मैं कब्र परस्ती नहीं, खुदा परस्ती की बात कर रहा हूं। वस्तगफर लहुमुर रसूल, बाब इस्तिफाल अलिफ सीन ता, तलब के माना में पैगंबर भी अल्लाह से इसकी माफी तलब करेंगे तो क्या होगा? लवजदुल्लाह, जरूर भी जरूर ये अल्लाह को पाएगा। मुअक्कद जुमला, फोर्सेबल सेंटेंस, मजबूत बात। तव्वाबर रहीमा, पिछले गुनाह को अल्लाह माफ करेगा, आइंदा जिंदगी पर रहमत करेगा। ठीक हो गया? अब ये क्या हुआ? कब तक हुआ? कैसे हुआ? कब तक होता रहेगा? आओ मेरे दोस्तों, कुरान को समझो तो हुजूर पाक की जमात से समझो। कुरान को समझो पैगंबर के सहाबा से समझो। हम अल्लाह के कुरान को नबी की जमात से, नबी के सहाबा से, नबी की आले बैत से समझते हैं, अपने पेट से तशरीह नहीं करते। तेरे और मेरे में फर्क ये है, तुझ और मुझ में वजह इम्तियाज ये है, तेरी जमात और मेरी जमात में वजह है जो है ना इम्तियाज ये है, तू पेट से समझता है, मैं पैगंबर के सहाबा से समझता हूं। यार कुरान करीम को पेट से समझना। अभी हजरत दरखास्ती फरमा रहे थे ना कि इन्होंने पढ़ा क्या है, तब है ना जब बंदा खुद कुछ पढ़े और अपनी तरफ से तर्जमा बना दे।
اپنی طرف سے نہیں بنانا. آؤ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کا حکم آج بھی باقی ہے یا نہیں ہے. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی طرف سے قرآن سمجھتے ہیں. ایک جگہ ایک شخص ٹھہر گیا الیکشن پہ, تو لوگوں نے کہا اسے ووٹ دو. کہا کیوں؟ کہ اس کا نام نصر اللہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, نصر اللہ آئے گا فتح ہو جائے گی. تو اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ تم اپنی طرف سے سمجھا دو, یہ تھوڑی ہے جو اس طرح آپ کر رہے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئی ہے, کہتی ہے میں نے خواب دیکھا ہے, مجھے خواب میں کسی نے کہا ذالکم خیر لکم, اس کی تعبیر بتا دو. میں تعبیر بتانے لگا تو کہا سنو, مجھے میرے بیٹے نے خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ ذالکم خیر لکم, تو ابے دی ذال ہے, خیر لکم تیری خیر ہے, تو ابے کی بیوی ہے تیری خیر ہے. تو یہ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر بیٹا تیرا مفتی اعظم ہے, اس سے جا کر پوچھ لے, ہمارے پاس گھاس لینے آئی ہے. تو خدا کے بندے اس طرح کے ترجمے اور تفسیروں سے بچو. قرآن حضور پہ اترا, حضور کے صحابہ نے سنا, ان سے پوچھو. قرآن حضور پہ اترا, اہل بیت نے سنا, ان سے پوچھو. اب اس آیت کی تشریح میں پیغمبر کے گھر سے لا رہا ہوں, پیغمبر کے اہل بیت سے لا رہا ہوں, پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کے چشم و چراغ پہ لا رہا ہوں. ہم اہل بیت ماننے والے ہیں بھائی, ہم حسینی ہیں, ہم یزیدی نہیں ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ہم کون ہیں؟ کون ہیں؟ جو حسینی ہے کھل کے بتائے, ہم کون ہیں؟ حسینی. ہم یزیدی نہیں ہیں بھائی. آپ کوئی ہمیں یزیدی سمجھ کے بیٹھ جاؤ, ہمارا یزید سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم کل بھی حسینی تھے, ہم آج بھی حسینی. میں حیران ہوں, ایک شخص کو یزید سے بڑا پیار تھا. میں نے اسے کہا اتنا پیار ہے تو پتر دلہ یزید رکھ لا ہے. حیرانگی کی بات ہے, حضرت حسین کے نانے سے ہم نے سفارش لینی ہے, یزید کے نانے سے سفارش نہیں لینی. تو میں اہل بیت سے اس کی شرح لاتا ہوں, حضور کے گھر سے. آپ کی مرضی, آپ کوئی تفسیر اٹھا لیں. آپ کے گھر میں اردو کی تفسیر, علماء دیوبند کی اتھنٹک تفسیر, معارف القرآن مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے, وہ اٹھا لیں, آپ کی مرضی. عربی میں پڑھنا چاہیں, پیغمبر کی اہل بیت نے اس کا مطلب جو بتایا ہے, تفسیر بحر المحیط اٹھائیں, ابو حیان اندلسی نے لکھا ہے, آپ کی مرضی. اور اگر آپ کوئی اور ذوق رکھنا چاہتے ہیں, شافی بزرگوں سے دیکھنا چاہتے ہیں حنفیوں سے ہٹ کے, تو آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں, آپ کی مرضی. اگر آپ مالکیوں سے روایت لینا چاہتے ہیں تو امام قرطبی رحمہ اللہ کی الجامع لاحکام القرآن اٹھائیں, آپ کی مرضی. اور اگر آپ کسی صوفی بزرگ شیخ طریقت خان کہا کہ اللہ اللہ والے سے اس کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں, تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ کی اٹھاؤ, آپ کی مرضی. آپ حدیث کی کتاب سے اس کا مطلب دیکھنا چاہتے ہیں, امام علاء الدین متقی الہندی کی کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال اٹھاؤ, آپ کی مرضی. ان سب کتابوں میں بات موجود ہے. میں کیوں سب کا حوالہ دے رہا ہوں؟ تاکہ پوری امت مانتی ہے, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی. اور اگر کوئی منکر اپنے بزرگوں کا حوالہ جن کو اپنا کہتا ہے ان میں دیکھنا چاہے, تو حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ تحریرات حدیث اٹھاؤ, انہوں نے لکھا ہے, آپ دیکھ لیں. اس آیت کی تشریح پیغمبر کا گھرانہ بتاتا ہے. لما دفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد 3 ایام جاء رابی من البدوی وحسا راسہ وقال انزل اللہ فی کتابک المنزل ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی ربی فقال علی فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک. اٹھائیے اس کی تفسیر. پیغمبر کریم پہ یہ آیت اتری, سورۃ تیرس آیت نمبر 64. حضرت علی المرتضیٰ پیغمبر کے داماد بھی ہیں, پیغمبر کی اہل بیت بھی ہیں, پیغمبر کے صحابی بھی ہیں, چوتھا خلیفہ بھی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کا شوہر نامدار بھی ہے, حضرت حسنین کا ابا بھی ہے, اقضاہم فی اقضاہم علی, اس امت کا چیف جسٹس بھی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں حضور پاک کی وفات کے بعد ایک
دیہاتی آیا, حضور پاک کی قبر پہ بیٹھ گیا, کہنے لگا میرے پاک پیغمبر آپ پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے, اس قرآن میں آیت اتری ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, گناہگار آدمی جاؤ کا پیغمبر کے پاس آئے, فاستغفر اللہ, خود بھی اللہ سے معافی مانگے, واستغفر لهم الرسول, اور رسول بھی اللہ سے مانگے, لوجد اللہ توابا رحیما, دنیا کی کوئی طاقت اس کی معافی کو روک نہیں سکتی, اللہ معاف فرمائے گا. جئتک مستغفرا لذنوبی یا رسول اللہ, اے پاک پیغمبر میں آپ کی قبر اقدس پہ آیا ہوں اور اس آیت کو لے کر آیا ہوں, قد انزل اللہ فی کتابک المنزل, کیونکہ اللہ نے آپ پر قرآن میں آیت اتار دی ہے. اب میں آیا مستلفیا بک الی ربی, خود بھی معافی مانگی, آپ کو درخواست, آپ کو اپلیکیشن, آپ سے ریکویسٹ, آپ سے التجا کر رہا ہوں, آپ بھی معافی مجھے اللہ سے مانگ کر دیں. ان یغفر علی ربی, میرا مولا, میرا اللہ, میرا خالق و مالک و رازق میرے گناہوں کو معاف کر کے مجھے بھی اپنا پیارا بنا دے, پیاروں میں میرے نام کو لکھ دے. حضرت علی فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے وہ بندہ قبر مبارک پر یہ بات کر رہا, اٹھ کے جانے لگا, فنودیہ من القبر, اسے حضور کی قبر سے خوشخبری آئی, انہو قد غفر لک, اے بندے اللہ نے تیری معافی قبول کر لی. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, شان اہل بیت, نعرہ تکبیر. آؤ یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اس کی تشریح پیغمبر کے گھرانے سے ہے. اس میں میری کوئی جماعت, میرے پیٹ, میرے دماغ, میرے افراد کا دخل نہیں ہے. یہ اللہ کا قرآن حضور کے فرمان والے گھر سے ہم نے سمجھا. اس سے پتہ چلا پیغمبر کریم کی قبر اقدس میں وہ زندگی وفات پیغمبر کے بعد موجود ہے جس کو قرآن کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آپ کی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بھی بہتر ہوگی. میرے دوستو, میں ایک جملہ مزید کہہ رہا ہوں. رب کریم رسول اللہ کو وفات کے بعد, تمام انبیاء کی بات کر رہا ہوں, وفات کے بعد, وفات کا کوئی منکر نہیں ہے. سنیں, میں زیغم اسلام علامہ علی شر حیدری شہید رحمہ اللہ کی زبان میں کہو, پیغمبر کی وفات کا منکر بے ایمان ہے اور وفات کے بعد حیات کا منکر ڈبل بے ایمان ہے. میں پوری بات کر رہا ہوں. لوگ وفات والی آیات سناتے ہیں, بھائی الراس والعین ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم تو مانتے. اگلی بات کرو, اگلی بات کرو جو بات کرنے کی ہے. آؤ, پیغمبر کریم کے دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. دنیا کا اس کا پہلا راوی حضور امام الانبیاء ہیں, کوئی امتی نہیں ہے. حضور اس کا آئی وٹنس ہے, چشمدید گواہ ہے, آنکھوں دیکھے گواہ ہے, اور میرے پاک پیغمبر سے جھوٹ ممکن نہیں ہے. ہاں, سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے. آقا کا فرمان جھوٹا جو کہتے حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ ہاتھ کھڑا کر کے اس بات پہ میری تائید کرے کہ ہمارا ایمان ہے, ہم اس بات کا نظریہ رکھتے ہیں پیغمبر کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, آقا کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی, حضور کا فرمان اپنی جگہ پر حق ہے. آؤ سنو, میں ایک بات کر رہا ہوں. رسول اللہ کا فرمان اپنی جگہ پر حق ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ علیہ السلام اٹھائیے. مولوی جب تک صحیح مسلم کا امتحان پاس نہ کرے سر پہ دستار فضیلت نہیں سجتی, سر پہ پگڑی بندھتی تب ہے جب صحیح مسلم کو پاس کر کے دکھائے, کیونکہ صحیح ہے تو کمپلسری سبجیکٹ ہے, لازمی مضمون ہے, یہ الیکٹیو نہیں ہے کہ اختیاری کر لو آپ. صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ علیہ السلام. جو صحیح مسلم کو مانتے ہیں, تمہارے مدرسے میں بھی ہے, میرے مدرسے میں بھی ہے, ہر اہل حق کے مدرسے میں اسے پڑھایا جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں
حضرت انس راوی ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنی آنکھوں دیکھی بات ہمیں بتائی. مررت علی موسیٰ لیلتن اسری بی عند الکسیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، کہ جس رات میں اسراء کے سفر پہ آسمان کے سفر پہ چلنے لگا، میں زمینی سفر میں تھا، میں نے دیکھا سرخ ٹیلا تھا، ساتھ قبر موسیٰ علیہ السلام تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے والے کہ پھتو نتو گاں میں نہیں نٹھا جو تو آنکھ بھول گیا اسی، تو کہ بھول گیا ہے، ضعیف راوی ہے، سمجھ نہیں ہے، اس وقت عقل چبلیج گیا ہے. نا بھائی نا، یہ اس کی بات نہیں ہے، یہ بات اس کی ہے جس جیسا دماغ اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے. یہ زبان اس کی ہے جس جیسی مقدس معمبر با برکت و با سعادت زبان اس دھرتی پہ کس کی نہیں ہے. ہاں ہاں، یہ آنکھیں وہ ہیں جسے قرآن کہتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، جو عرش پہ جا کر بھی اللہ رب العزت کے عرش پہ جا کر بھی حضور کی آنکھیں نہیں پتھرائی. یہ وہ آنکھیں ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، حضور نے دیکھا. صحیح مسلم کی صحیح حدیث، قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو نبی کا مقام تو وفات کے بعد یہ ہے. جب یہ صحیح حدیث ہم پیش کریں تو شاید کسی کے دماغ میں خیال آئے مولانا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بندہ ہے، یہاں بھی تھا، پھر مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے بھی چلے گئے، اور اس کے بعد آسمان پہ بھی ملے. ایک موسیٰ تین جگہ کیسے؟ ادھر قبر میں حضور پاک نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا، پھر بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمان پہ بھی ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام تین جگہ کیسے؟ میں پوچھتا ہوں حضور پاک ایک ہیں یا تین ہیں؟ ایک حضور تین جگہ کیسے؟ قبر پہ بھی ہیں، بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں پہ بھی ہیں. کہیں گے بھائی تعدد اوقات پر محمول ہے. مولویوں کا لفظ ہے، میں عوامی لہجے میں کہتا ہوں مختلف وقتوں کی بات ہے. کیسے؟ پہلے ادھر تھے، نظارہ کر کے تشریف لے گئے، پھر بیت المقدس میں تھے، ادھر نماز پڑھا کے آسمانوں پہ تشریف لے گئے. ایک حضور تین جگہ مختلف وقتوں میں جا سکتے ہیں، تو بھائی ایک موسیٰ علیہ السلام بھی تین مختلف وقتوں میں تین جگہ ہو سکتے ہیں. اور کون لے گیا؟ میں نہیں لے گیا تو مجھے کہے تیری طاقت کتنی ہے. یہ علماء لے کر نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ کون لے گیا؟ حضرت علامہ ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، میرا اللہ لے گیا جو سب پہ غالب ہے. اللہ لے گیا، اللہ لے گیا. اور ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات شرح مشکات کی نامی جلد بابن فی المعراج میں لکھتے ہیں انما تکون بالاشباہ لا للارواح لا سیما، کہ حضور کے پیچھے معراج کی رات انبیاء نے جسم اور روح کے سمیت نماز پڑھی تھی، خالی روحوں نے نہیں پڑھی تھی، خالی روحوں نے نہیں پڑھی تھی. انما تکون بالاشباہ لا للارواح، آپ صرف ارواحوں کی بات کرتے، روح نے پڑھی ہے. اور روح نے پڑھی ہوتی تو حضور امام الانبیاء نہیں، امام ارواح انبیاء، روحوں کے امام ہوتے. میرے پاک پیغمبر انبیاء کی روحوں کے بھی امام ہیں، جسموں کے بھی امام. اور ایک بات اور کہوں، یہ جو طبقہ ہمیں کہتا ہے کہ موت کے بعد عبادت نہیں ہے، اور بابا اگر نہیں ہے تو یہ انبیاء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا حضور کے پیچھے قبر میں، حضور کے پیچھے مسجد اقصیٰ میں جو نماز پڑھی ہے، موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ بولیے بولیے بولیے. موت کے بعد. تو کہتا ہے عبادت نہیں ہے. اگر موت کے بعد نہیں ہے، امامت انبیاء میں حضور کا رتبہ امامت کیسے ثابت ہوگا؟ تو مجھے کہہ رہے نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں موت کے بعد عبادت نہیں ہے. ایک شخص نے مجھے کہا قرآن میں ہے موت کے بعد عبادت نہیں ہے. میں نے کہا یہ لے، سعودیہ سے آئی ہوئی گھڑی تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، بسم اللہ، آیت دکھا دے جس میں لفظ و موت کے بعد عبادت نہیں ہے. بسم اللہ، جرت فرما آیت دکھا دے. یہ بھی نہ مان تو آؤ میں تمہیں S10 موبائل ہدیہ کرتا ہوں، مجھے دکھاؤ اس شرط پر کہ موت کے بعد عبادت نہیں ہے یہ قرآن میں ہو. جو ہے وہ مجھے پتا ہے، وہ ہے اور تو اور بتا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ سورۃ ہجر آیت نمبر 99 میں ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اے پاک پیغمبر وفات تک عبادت کو جاری رکھو.
وفات کے بعد ہے یا نہیں اس بارے میں قرآن خاموش ہے. اسے کہتے ہیں مسکوتن ہو. یہ تو مسکوتن ہو ہے, منطوق سری نہیں ہے جو تو بنا رہا ہے. اوے موت کے بعد ہے یا نہیں ہے, قرآن خاموش ہے. حدیث بتاتی ہے انبیاء موت کے بعد بھی پڑھتے ہیں. ہم تو دونوں باتوں کے قائل ہیں. اور موت کے بعد کچھ عبادتوں کا ذکر قرآن میں ہے. آؤ سورت نمبر 9 توبہ ہے اور سورت یونس سورت نمبر 10 ہے. سورت نمبر 10 آیت نمبر 5 اٹھاؤ. رب کریم فرماتے ہیں تحیتہم فیہا سلام. جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. سلام نیکی نہیں ہے. جماعت والے نہیں کہتے کرو تو 30 نیکیاں, جواب دو تو 10 نیکیاں. ہمیں بزرگ نہیں بتاتے. تو سلام عبادت نہیں ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. جنتی جنت میں یہ پوری آیت پڑھیں گے. یہ الحمدللہ رب العالمین عبادت نہیں ہے. سورت زمر میں ہے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. جنتی جنت میں توحید بیان کریں گے. تو توحید بیان کرنا نیکی نہیں ہے تو اشاعت التوحید نام کیوں ہے؟ توحید بیان کرنا نیکی نہیں ہے. جب نیکی ہے تو پھر یہ بھی جنت میں ہے. اتنی نیکیاں موت کے بعد قرآن میں ہیں, یہ نظر نہیں آتی. حضور پاک کی عبادت نظر آتی ہے. بھائی پوری بات مانے. ہماری جماعت کے بزرگ کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے, ادھورے دین پر نہیں ہے. تو پورے دین پہ عمل کریں, پوری شریعت مانے, پورا دین مانے, پورا مذہب مانے, پورا اسلام مانے. ادخلوا فی السلم کافہ. قرآن کہتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم آدھی آدھی بات کرنے والے نہیں ہیں. اور میرے دوستوں میں ایک بات مزید کہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت باقی انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبور مطہرہ میں یوں زندہ سلامت اور نماز پڑھتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا نماز پڑھتے ہیں تو وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بڑی آسان سی بات ہے. وفات کے وقت پیغمبر کو صحابہ نے قبر میں وضو کرا کے رکھا تھا, وہی وضو آج تک برقرار ہے, اسی سے نماز پڑھتے ہیں. اب ٹوٹنا تو دکھا دے, کرنا میں دکھا دوں گا. ٹوٹنا تو دکھا دینا, کرنا میں دکھا دوں گا. مجھے ایک نے کہا اگر زندہ ہے, زندہ کو نیند آتی ہے, نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں نے کہا نبی کے لیے تو حدیث موجود ہے کہ اس کی نیند میں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. چل لے کوئی اور دلیل لے کر آ. میں حیران ہوں. مجھ سے ایک بندے نے ایک دن کہا مولانا میں ایک سوال کروں گا, پکے رہنا. میں نے کہا میں پہلے ہی پکا تھا, سوال کے بعد ہی پکا ہوں. بسم اللہ, یہ روب کسی اور پہ جھاڑنا. سوال کر. سوال کیا ہے؟ کہتا ہے سوال یہ ہے حضور پاک کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 63 سال. کہتا ہے پھنس گئے. میں نے کہا بھول گئے. بھول ہے تیری, یہ کسی بچے کو کہنا, مبتدی کو کہنا, طالب علم کو کہنا, اور پھنس گئے پھنس گئے. ہم تیری پٹاریوں کے سانپوں کو دیکھ چکے ہیں. تو سوال کر, میں اس کا جواب دوں. کہتے تم کہتے حضور 1400 سال سے قبر میں زندہ. میں نے کہا جی ہاں. تو کہتے پھر عمر حضور کی بنی 1450 سال, 1463 سال. تو تم تو کہتے حضور کی عمر 63 سال ہے. اب مانو نا 1463 سال ہے, یہ قبر والی زندگی بھی ملاؤ. میں نے کہا اچھا پوری بات ہو گئی. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزما. اب میری دلیل کی باری ہے. مجھے یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں 40 سال. میں نے کہا جھوٹ ہے, 40 ہے. میں نے کہا ثبوت. شناختی کارڈ دکھایا, کہا 1982 میں پیدا ہوا ہوں, 2022 ہے, پورے 40 سال ہے. میں نے کہا 40.5 سال ہے. نہیں 40 ہے. میں نے کہا 40.5 سال ہے. وہ کیوں؟ میں نے کہا حدیث پاک میں ہے, صحیح بخاری, صحیح حدیث, صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب بدء الخلق, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ثم ينفخ فیہ الروح. بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے, روح پڑ جاتی ہے. تو چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں, 8واں, 9واں مہینہ, 6 ماہ ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے. کہتے جی ہاں 40 دنیا والے, 6 ماہ ماں کے پیٹ والے. تیری عمر 40.5 سال ہے. میں نے کہا پوری بتا. مولانا دنیا کی عمر
پیٹ والی عمر میں شامل نہیں ہوتی. میں نے کہا بچوں پیغمبر کی عمر بھی 63 سال ہے, قبر والی زندگی دنیا میں شامل نہیں ہوتے. جو تیرا جواب وہ ہمارا جواب. سارے منہ تے کو پیپٹ باندھے پہن بھی تو کبھی سے آنکھتے ایسا کبھی سے آنکھوں. بھائی یوں نہیں ہے. آپ میرے چہرے کے ایکسپریشن کا اندازہ لگائے, تاثرات کا اندازہ لگائے کہ علماء دیوبند کتنے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ سمجھاتے ہیں, اور مخالف کے چہرے کے ذرا 2 منٹ آپ دیدار کر لیا کریں, تھوڑی آنکھوں سے آنکھیں چار کر لیا کریں. یقین مانے جیسے حضرت درخواستی فرما رہے تھے نا, یقین مانے وہی شکلیں ہوتی ہے جیسے دیکھنے کے قابل ہو. بال کو دکھاؤ تو رات لے بال بھی پھیل بجے ڈر بجے, اماں میں کو تو ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ہنستے چہرے سے دین بیان کرو, پیارے چہرے سے دین بیان کرو, ہنستے مسکراتی بات کرے, وہ بات کرے جس سے امت جڑے, وہ بات کرے جو پرانے بزرگوں کے ترتیب آ رہا ہے, صحابہ اور آل بیت کی ترتیب سے سمجھایا جا رہا ہے. نئی بات نہ نکالو, امت میں توڑ نہیں جوڑ رکھو, امت میں جوڑ رکھے, توڑ کی بات کیوں. اور سنیں میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں سمجھاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. آپ پریشان تو نہیں ہے نا؟ آپ کا ذوق تازہ ہے؟ میں بات شروع کروں. اور میرے بھائیوں, عقیدہ حیات الانبیاء کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے, کوئی نیا نظریہ نہیں ہے. آؤ میں عقیدہ حیات الانبیاء پہ امت کے جلیل القدر مقتدر شخصیات کو لاتا ہوں. اگر پیغمبر کے صحابہ میں عقیدہ حیات النبی کے اعلان کرنے والے پیغمبر کے صحابہ, پیغمبر کی اہل بیت کو تلاش کرو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ صدیق اکبر میں صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب المناقب میں لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا فرما کر پیغمبر کی قبر کی حیات مانتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحیح بخاری باب رفع الصوت فی المساجد, حضرت صاحب کی روایت میں حضرت عمر نے فرمایا اترفعان عند رسول اللہ, پیغمبر کی قبر کے پاس آواز بلند نہ کرو تاکہ پیغمبر کو تکلیف نہ ہو. حضرت عمر یوں عقیدہ حیات النبی بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آفر ہوئی, مدینہ میں بلوائی آ گئے, آپ مدینہ چھوڑے ملک شام آئے. امام حیثمی رحمہ اللہ نے, امام سمہودی نے وفا میں لکھا ہے, حضرت عثمان نے جواب دیا لا اہجر دار رسول اللہ, میں پیغمبر کے پڑوس میں مدینہ میں رہتا ہوں, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. رحیم یار خان کے دوستوں, پڑوس زندوں کا ہوتا ہے, مردوں کا نہیں ہوتا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو ابھی بتا چکا ہوں, اس دیہاتی کو آواز آئی تیری بخشش ہو گئی. قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 64 کی تفسیر معرف القرآن میں حضرت علی بتا رہے ہیں. حضرت علی یہ واقعہ بتا کر عقیدہ حیات النبی کے قائل نظر آتے ہیں. حضرت انس پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہے. حضرت انس جلد نمبر 6 مسند ابی اعلی صفحہ 124 فرماتے نظر آتے ہیں, میرے پاک پیغمبر نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ نمازیں پڑھتے ہیں. پیغمبر کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے جلاء الافہام فی فضل الصلاۃ والسلام علی سید خیر الانام کے صفحہ 92 پہ حضرت ابن القیم صحیح روایت لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ من بعید علمتہ, میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میری قبر پہ درود پڑھو گے میں خود سنوں گا, دور سے پڑھو گے فرشتے لے کر پہنچائیں گے. حضرت ابو ہریرہ یوں اس طرح عقیدہ حیات النبی کے قائل نظر آتے ہیں. میرے دوستو, پیغمبر کے صحابہ کے بعد آپ امت کی مقتدر شخصیات کو اٹھائیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی پوری فقہ اٹھا لیجئے, امام مالک کی پوری فقہ اٹھا لیجئے, امام شافعی کی پوری فقہ اٹھا لیجئے, امام احمد ابن محمد ابن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ کی پوری فقہ اٹھا لیجئے. یہ چاروں فقہا عقیدہ حیات النبی کے قائل نظر آتے ہیں. اس کے بعد آگے آئیے, امت کے مشائخ طریقت پہ
آئیے محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ عقیدہ حیات النبی کے قائل نظر آتے ہیں. اس سے آگے چلیے امام ابن تیمیہ، امام ابن القیم، امام ابن عبد الہادی، یہ تمام حضرات عقیدہ حیات النبی لکھتے، بتاتے، سناتے، سمجھاتے نظر آتے ہیں. اس سے آگے آئیے حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ عقیدہ حیات النبی کے راویوں کی توثیق کر کے عقیدہ حیات النبی کے قائل نظر آتے ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری کھولیے 852 ہجری کا متوفا عقیدہ حیات النبی کا قائل نظر آتا ہے. بدر الدین عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری کا مؤلف 855 ہجری کا متوفا اس بندے کا عقیدہ حیات النبی کا یوں قائل ہے، اعلان کرتا ہے من انکر الحیات فی القبر وهم المعتزلہ واجیب عن اہل السنہ، کہ جو بندہ پیغمبر کی قبر میں حیات کا انکار کرے وہ اہل معتزلہ ہے، وہ اہل حق نہیں ہے. اہل حق ان کو جواب دیتے ہیں. اس سے آگے آئیے امام جلال الدین السیوطی کو کھولیے انباء الازکیاء میں وتواترت له الاخبار الدالۃ علی ذلک کہہ کر پیغمبر کی حیات پر پوری متواتر حدیثیں نقل کرتے آتے ہیں. اس سے پہلے حافظ شمس الدین سخاوی المتوفا 902 ہجری کو کھولیے القول البدیع میں تحریر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں نحن نؤمن ونصدق بأنه صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبره وأن جسده الشریف لا تأکله الارض والاجماع على هذا. ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں پیغمبر کریم اپنی قبر میں زندہ. اس عقیدے پر پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں. اس کے بعد آگے آئیے علماء حق، علماء دیوبند پہ آئیے. حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ حضرت نانوتوی کے استاد ہیں. حاشیہ بخاری میں فرماتے ہیں والاحسن ان يقال ان حیاته فی القبر لا يتعقبها موت بل يستمر حیا والانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. کا امت مسلمہ کا اجماعی اتفاقی مجمع ہے، عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ. حضرت نانوتوی کی آپ آب حیات اٹھائیے صفحہ 7 میں کہتے ہیں انبیاء اپنی قبور میں بالیقین زندہ ہے. محدث وقت ابو حنیفہ ثانی فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی مناسک پر کتب اٹھائیے، فتاوی رشیدیہ اٹھائیے. حضرت مولانا فرماتے ہیں انبیاء کی قبر میں سننے کا کسی میں اختلاف نہیں ہے، پوری امت مانتی ہے. اس سے آگے آئیے شیخ الہند، شیخ العالم، شیخ العرب والعجم مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ حاشیہ سنن نبی داؤد میں پیغمبر کریم کی حیات کے بارے میں فرماتے ہیں عرض حیات دلیل حیات پیغمبر پر صلات پیش ہونا، پیغمبر کی قبر میں حیات پر دلیل موجود ہے. اس سے آگے آئیے آپ اٹھائیے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو نقش حیات کے اندر حضرت مولانا عقیدہ حیات النبی پر دلائل دیتے نظر آتے ہیں. حیات شیخ الاسلام میں مولانا افضال حسین نے حضرت مدنی کے عقیدہ حیات النبی پر کرامتیں لکھی ہے. پیغمبر کے روزے سے وعلیکم السلام یا ولدی کہہ کر الجمیت رسالے نے حضرت کی پوری تصدیق لکھی ہے. اس سے بھی آگے آئیے محدث الناقد علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ قواعد علوم الحدیث کے مؤلف ہیں. اعلاء السنن کی جلد نمبر 10 میں لکھتے ہیں فرمایا من ينکر حیاتہ فی قبرہ کان فؤادہ فارغا من حبہ وعقلہ خالیا من لبہ. جو پیغمبر کی قبر کی حیات کا انکار کرتا ہے اس کا دل پیغمبر کی محبت سے خالی ہے، اس کا دماغ عقلیانہ سوچ سے خالی ہے. اس سے آگے آئیے آپ کو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کو اٹھائیے فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں حضرت عثمانی تعریف فرماتے ہیں پیغمبر کریم کا روزہ جنت کا باغ ہے، جنت میں زندہ ہوتے ہیں مردے نہیں ہوتے. اس سے آگے آئیے آپ اٹھائیے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو. حضرت تھانوی رحمہ اللہ احکام القرآن میں لکھتے ہیں فلیس الشہید باولی من النبی وان نبی اللہ حی یرزق فی قبرہ کما ورد فی الحدیث. کہ لوگوں شہید کبھی نبی سے بہتر نہیں ہو سکتا. جب شہید زندہ نبی اس کا ایمان ہے وہ اس سے بڑھ کے زندہ. یہی باتیں حدیث پاک میں بتائی گئی ہے. حضرت مولانا اعزاز علی امروہی کو کھولیے، نور الازا کو کھولیے، مناسک حج کھولیے، باب الزیارہ کھولیے. وہ پیغمبر کی حیات
نظر آتے ہیں مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان عثمانی کو کھولیے المحنظ اور المفند التصدیقات لتفضل بصحت پہ دستخط کرتے ہیں، فرماتے ہیں پیغمبر اپنی قبر پہ زندہ، ھذا معتقدو و معتقد مشائخی، ھذا معتقدی و معتقد مشائخی، میرا عقیدہ بھی یہی ہے، میرے اکابر کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اس سے آگے مولانا مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی کو اٹھائیے، معارف القرآن میں لکھتے ہیں، جواہر الفقہ کی دوسری جلد میں لکھتے ہیں پیغمبر قبر میں زندہ ہے اور پیغمبر قبر کے قریب صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ اس سے بھی آگے آئیے، اگر ملک پاکستان میں آپ نے دیکھنا ہو امام اہل سنت والجماعت حضرت استاد المکرم مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تسکین الصدور میں جملہ اکابرین امت علمی آسمانوں کی تصدیق لکھوا کر حیات النبی پر دلیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ فتاوی مفتی محمود جلد اول میں حیات النبی کا عنوان لگا کے کہتے ہیں پیغمبر قبر میں زندہ، قبر کے قریب سلام سنتا ہے، جو نہیں مانتا اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اس سے بھی آگے آئیے، آپ کو محدث جلیل سید زادہ حضرت مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ نظر آئیں گے، تسکین الصدور پہ دستخط فرما کر کہتے ہیں پیغمبر قریب اپنی قبور میں زندہ ہے۔ اس سے آگے آئیے، مولانا رسول خان ہزاروی رحمہ اللہ شیخ العزیز جامعہ اشرفیہ اس پہ دستخط کرتے ہیں۔ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اس پہ دستخط کرتے ہیں۔ حافظ الحدیث والقرآن حضرت مولانا عبداللہ دقاستی رحمہ اللہ اس پہ دستخط کرتے ہیں۔ خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمہ اللہ اس پہ دستخط کرتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد سعید سرگوتوی رحمہ اللہ اس پہ دستخط کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ان تمام اکابر کے پاس اگر جماعتوں پر آئیے، اہل حق کی نمائندہ جماعتوں کو دیکھیے، تبلیغی جماعت میں شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلی رحمہ اللہ فضائل درود شریف میں، فضائل حج کے اندر اور جز المسالک کے اندر، مکاتیب شیخ الحدیث کے اندر پیغمبر کی قبر کی حیات لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ خدام اہل سنت پہ آئیے، قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ عقیدہ حیات النبی کے قائل نظر آتے ہیں۔ ناموس صحابہ پہ تاریخی قربانی پیش کرنے والے امیر عظیمت مولانا نواز جنگی شہید کو اٹھائیے، عقیدہ حیات النبی کو بتاتے سناتے بابانگ دول اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محرق اسلام علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ عقیدہ حیات النبی بتاتے نظر آتے ہیں۔ نوید سحر اٹھائیے، جبل استقامت مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ عقیدہ حیات النبی میں مولانا عبد الرشید بلال کو خط لکھتے ہیں، روزے پہ جانا، اس فقیر کا سلام حضور کو دینا، ابو بکر عمر کو دینا، جنت البقیع جانا، اما عائشہ کو کہنا اما اعظم طارق جیسا بھی ہے بیٹا تیرا ہے، اعظم جیسا بھی ہے نام لیوا تیرا ہے، اما عائشہ اعظم طارق پہ نظر شفقت نہ اٹھانا۔ میرے دوستو، جہاں تک چلے جائیے، جتنے اکابرین کو آپ نے دیکھنا ہو عقیدہ حیات النبی لکھتے ہیں۔ اس وقت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی رحمہ اللہ تکملۃ فتح الملہم جلد نمبر 5 صفحہ 29 صفحہ 30 صفحہ 31 پہ ان فی هذه المسئلہ اصلا من القرآن ولا تقولوا لمن یقتل کہہ کر پیغمبر کی قبر کے حیات لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، یہ پوری امت مسلمہ کا نظریہ ہے، یہ کوئی انفرادی بات نہیں ہے، یہ کوئی ذاتی بات نہیں ہے، یہ کوئی بچگانہ بات نہیں ہے، امت کے بڑے بڑے علمی اور عثمان اس پر موجود ہیں۔ اتنی بات کے مقابلے میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ہم مانتے ہیں بھائی ہم امت میں ہیں، امت سے لڑتے نہیں ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں اختلافی بات ہے، میں نے کہا یہ اختلافی نہیں ہے، یہ امت سے اختلاف ہے، امت میں اختلاف نہیں ہے، امت سے اختلاف ہے۔ یاد رکھو، یہ اختلافات چھوڑو،
आओ कुरान और सुन्नत और अकाबरीन के उलूम के तहत एक हो जाओ, जोड़ पैदा करो, तोड़ से मामला ख़त्म हो जाए, ताकि एक उम्मत बन के एक बात को समझ के बंदा आगे चले। वरना इनफरादी बातें और इस तरह के फतवे लगाएंगे तो पूरी उम्मत पर एतराज़ करने वाली बात होगी। चांद पे बंदा थूके तो थूक चांद पे नहीं जाती, अपने चेहरे पे आती है। अल्लाह आपको और हमें इससे महफूज फरमाए। अल्लाह में सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, पूरी उम्मत के साथ चलने की, रहने की तौफीक अता फरमाए, उम्मत को जोड़ने की तौफीक अता फरमाए, तोड़ से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तगफिरुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।